السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھنے سے افضل کون سا عمل ہے؟ صلاۃ الضحیٰ سے افضل کون سا عمل ہے؟ نفلی روزوں سے افضل کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی فرض نمازیں۔ کبھی بھی آپ اپنی نفلی عبادات کو اپنی فرضی عبادات کے اوپر نہ آنے دیں۔ ہم اکثر تہجد کی نماز تو بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، لیکن ہماری فرضی نمازیں سوائے ٹکڑوں کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اپنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے جڑنا ہے اپنے سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپ اپنی فرضی نمازوں کو دھیان میں لائیں، ان کا ترجمہ سیکھیں، ان کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا فرض نمازوں کے ذریعے اسٹرانگ ہوتا ہے نا، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرضی نماز کے ذریعے، دن میں 5 وقت نماز ادا کر کے۔ سبحان اللہ، مفہوم بتایا ہے میں نے۔ نفلی عبادات بھی کریں، لیکن پہلے اپنی فرضی عبادات کو پورا کریں، ان میں کنسسٹنسی لے کے آئیں، ان میں خوبصورتی، خشوع و خضوع لے کر آئیں، اور پھر اپنی نفلی عبادات کی طرف جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کلہاڑی اٹھائی ہوتی تھی ہاتھ میں، مطلب مارنے لگے ہیں، ابھی درمیان میں آئے ہیں اور اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں پر مطلب آپ لائے ہوئے ہیں، آپ وہ ایک جو آپ وارڈ لائے ہوئے وہ تو آپ لکڑی کے اوپر مار دیں، وہ بھی نہیں تھے مارتے، بس درمیان میں بھی پہنچے، اس کو ٹچ کرنے لگے تو روک دیا اپنی کلہاڑی، اللہ اکبر اذان کی آواز آئی ہے تو چھوڑ کے کلہاڑی فوراً مسجد کی طرف۔ تو اس قدر صحابہ، تو مطلب کہ اذان کی آواز آئی اور بس اپنا کام جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ واللہ جس بھی کام کو ہم اپنی نماز کے اوپر ترجیح دیتے ہیں جان بوجھ کر، اچھا پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں پھر نماز، پہلے یہ کر لوں پھر نماز، اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اور برکت پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ برکت سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام 2 لوگ کر رہے ہیں تو ایک کا 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے اور ایک آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ ہو گیا، کسی کے لیے بہت ٹائم لگا، بہت کنفیوزنگ تھا ایک کوسچن سمجھنا، مطلب بیٹھا ہوا وہ گھنٹے سے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہاں سے یہ اسٹیپ کیسے ہوا ہے، اور دوسرا وہیں پر 2 منٹ میں اس اسٹیپ کی سمجھ آ گیا اور اس نے 5 کوسچن ایک ٹائم پہ کر لیے۔ سو دس از دا برکہ ان ٹائم، برکہ ان ایوری تھنگ۔ برکت جس چیز میں آ جاتی ہے نا، وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس چیز کو آسان کر دیتی ہے، بہت ساری آسانیاں لے کے آتی ہے۔ تو نماز پہلے پڑھا کریں، نماز کا ٹائم داخل ہو گیا آپ نماز ادا کر لیں، پھر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو اپنی نماز پر ترجیح نہ دیں، کبھی بھی نہ دیں۔ ایون کہ قرآن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس ٹائم پہ قرآن چھوڑ کر، اگر نماز کا ٹائم آ گیا تو ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، لوگوں نے کتنی بھی تکلیفیں پہنچا لے وہ بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے بد دعا دی تھی کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ کافروں کی وجہ سے، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر قضا ہو گئی ہے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ تو نماز پروفٹس کے لیے، صحابہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں۔ ہم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ہم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی پیروی کریں۔ قرآن میں آتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے تصدیق ہی نہیں کی، اس نے سچ ہی نہیں بولا، اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں، اذان جب ہو رہی ہے تو بس یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے؟ فار ایگزامپل کہ ایک بندے کو اس کی مدر کال کرتی ہیں، مطلب اس کی مدر نے اسے کال کیا، 1 کال کیا، 2 کال کیا، وہ نہانے گیا ہوا تھا، کہیں گیا ہوا تھا یا کوئی بھی ایشو تھا فرینڈس کے ساتھ تھا، جب بعد میں جب وہ اپنا فون دیکھتے کہ وہ مدر کی 3-4 مس کالز ہیں، تو کیسے بندہ فارغ ہو کے فوراً پہلے اپنی مدر کو کال کرتے کہ ہاں میں یہاں بزی تھا تو دیٹس وائی میں نے نہیں تھی کال اٹھائی۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی کالز ہم ایک آئی ڈسکنیکٹ، دوسری آئی ڈسکنیکٹ، تیسری آئی ڈسکنیکٹ، ہر دفعہ ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اذان کی. فجر کے وقت اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں، ویسے باقی چاروں کی پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں اٹھتے، ہم لوگ نہیں کہتے کہ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے تو ہم جاتے ہیں. ہم کالس ریسیو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم دور سے ہی ہمیں آواز آ رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اگر گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اب اس نے تو یہی کہہ رہا ہے اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو نماز پڑھ لو، ہم اس سے بھی تنگ آ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے ہمارے رب کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے گا کہ آپ کی مدر یا آپ کے گھر والے یا جن کی کالز آپ دیکھ کر فوراً اٹھا کے بھاگ لیتے ہیں اور اتنی خوشی سے اٹھاتے ہیں، کیا اللہ آپ کو اتنا پیارا نہیں ہے جتنا وہ لوگ پیارے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبصورت رشتے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ، اسپاؤز اور اتنے بہترین رشتے الحمدللہ عطا کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ان کی قدر کرتے ہیں، جس نے آپ کو وہ دیے ہیں اس کی بھی قدر کریں. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم حق کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بلا وجہ کی فضول باتوں اور کھیل تماشوں میں لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو سوچئے، جس بندے کا ایمان ہے کہ اللہ ہے، جس بندے کا ایمان ہے کہ قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن میں اتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے کہ قرآن نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. فرق کرنے کا مطلب معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ فرق کرنا کہ فار ایگزامپل ایک 100 مارکس ہیں، 100 مارکس کا پیپر ہے، اس میں سے 33 والا پاس ہے اور 33 سے نیچے جس کے بھی ہیں وہ فیل ہیں. تو جو لیسٹ لیول ہے نا 33 نماز، مطلب وہ ہے نماز 33، ٹھیک ہے؟ تو جس نے نماز پڑھی 33 وہ پاس ہے، اور جو 33 جو نماز نہیں پڑھتا، جو ایک پڑھتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، وہ بھی اسی 33 کے نیچے ہی آتے ہیں. 33 کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ 5 کی 5 نمازیں پڑھیں تو آپ 33 والی لسٹ میں شامل ہوں گے. ساری نمازیں پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کبھی کبھار تو پڑھ لیتے ہیں، ہم جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو نماز پڑھنے والوں میں شامل ہیں. ساری نمازیں پڑھنی ہیں. ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر اس دن حقوق اللہ یا حقوق العباد کسی بھی بارے میں ہم سے سوال کر لیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اے اللہ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کرنا، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا. عدل اگر ہونے لگ گیا تو ہم تو کسی چیز کے لیے نہیں رہیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر قیامت کے دن پر یقین ہے، اگر یقین ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دن آ کر ہم نے موت آ کر ہمیں جکڑ لے گی اور ہم مر جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ان جہنمیوں میں سے ہم میں سے کوئی کہہ رہا ہو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، تو ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ. صحابہ کہتے تھے کہ ایک انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیسے مطمئن ہو سکتا ہے جب تک اس کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. جہنم تو اس قدر ڈرا دینے والی چیز ہے، اس قدر ڈرا دینے والی. ایک سیریز سجیسٹ کروں گی، واللہ جب میں نے وہ سیریز سنی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس دنیا کے ایک ایک مومن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑ کر اسے جھنجھلا کر اسے بٹھا دوں ایک جگہ پر اور کہوں کہ یہ سنو، شاید یہ سن کر ہی تمہیں ہدایت مل جائے. اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایک سیریز سن لیجئے، میدان محشر میں میری کہانی. سبحان اللہ، بہت بہت مزے کی سیریز ہے. استاذہ نجیحہ ہاشمی کی سیریز ہے، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اوتھینٹک احادیث کے ساتھ اس سیریز کو بیان کیا ہے، اور ایک کہانی کی طرح پورا اس قیامت کے دن کے منظر کو احادیث سے سارا ڈیٹا لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ایک کہانی کی طرح پیش کیا ہے. بہت انٹرسٹنگ اور بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، اور انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ سیریز سن کر. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو شاید وہ سیریز سن کر نماز پڑھنے لگ جائے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی پردہ نہیں کرتا، اگر کسی کا کوئی بھی ایشو ہے، تو بھی کوئی ایک چیز بھی اگر اس سیریز کے ذریعے آپ کی زندگی میں آ گئی تو کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم
اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں پھیلائیں اور بری باتوں سے گریز کریں۔ جتنے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھا کریں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کی توفیق دیے رکھنا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کتنے ہی سالوں سے نمازی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نہ کرے اگر دل پھر گیا، اگر ہدایت چھوٹ گئی، ہم کسی ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے جن کی وجہ سے ہمیں کوئی سزا مل گئی کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، تو کس قدر خسارے میں ہو جائیں گے نا ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں کہ اگر ہم نیک بھی ہیں تو ہمیں ان نیکیوں پر استقامت دے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے الا یہ کہ سوائے تو نے ہی جسٹ ہمیں ہدایت دی ہے، اس لیے بس ہم یہ نیکیاں کچھ جو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو بات ہو گئی، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے، ہمارا واٹس ایپ پر ایک کورس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل، اس میں ہم نماز کے اندر کی کئی خوبصورت دعائیں یاد کروائیں گے، نماز کو کیسے خوبصورت بنایا جائے۔ سب سے پہلے تو پوری نماز کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، اس چیز کی ہمیں سمجھ کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اب میں اگر آپ لوگوں کو لیکچر دے رہی ہوں تو میں اپنے سامنے اگر ایک فارسی میں لکھ کے رکھ لوں سارا، اور آپ لوگوں کو فارسی آتی ہے لیکن مجھے نہیں آتی، میں جسٹ اس کو اسکرپٹ میں بس لکھی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھی جا رہی ہوں اور بس میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھ دیا، آپ کو سمجھ آ گیا، آپ تک میرا میسیج پہنچ گیا، لیکن مجھے خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے۔ کتنی ایک ان لاجیکل سی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو عربک، اللہ تعالیٰ کو اردو، سب کچھ آتا ہے، تو ہم عربک پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ گیا، لیکن آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ نے مانگا کیا اللہ تعالیٰ سے، آپ نے بات کیا کیا اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ ہم نے کبھی نہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کیا ہے؟ ایک بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل سامنے ہے، سبحان اللہ، فزیکلی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بالکل سامنے ہے، ہم فزیکلی امیجن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تو بیونڈ آر امیجنیشن ہے۔ جسٹ اس چیز کو فیل کیجیے گا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑی ہوں، بالکل سامنے، تو سوچیے گا کہ آپ کی نماز کی وہ کیسی ہوگی جس میں آپ نے یہ سوچ کے نماز پڑھی ہوگی، اور وہ کیسی ہوگی جس میں آپ ایسے ہی ہاں بھی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہ اللہ اکبر۔ ہمارا واٹس ایپ پر ایک کورس آ رہا ہے، اس میں ہم نماز کے اندر خشوع کیسے لایا جائے، خوبصورت نماز کیسی پڑھی جائے، نماز کے اندر کا ترجمہ یاد کروایا جائے گا، رکوع اور سجدے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کئی دعائیں ہیں جو اکثر مسلمانوں کو نہیں آتی، ہم وہی اپنی روایتی نماز پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دعائیں یاد کروائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے دجال کا فتنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لازماً ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم والمحیا والممات۔ یہ دعا ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں یہ دعا کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دعا مانگتے بھی ہیں۔ یہ کہاں پر مانگتے ہیں؟ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد جتنی بھی دعائیں ہمیں آتی ہیں ہم وہاں پر دعائیں مانگ سکتے ہیں، رکوع اور سجدے میں ہم احادیث سے ثابت دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ قیام میں سورہ اخلاص کی جگہ قرآن پورا آپ بے شک تلاوت کر دیں، آپ میں جتنی طاقت ہے آپ اتنی صورتیں ریوائز کریں وہاں پر۔ آپ اگر حافظہ ہیں تو آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں، آپ لمبے قیام کیا کریں، اور اگر حافظہ نہیں ہے تو بھی جتنی صورتیں آپ آتی ہیں، آپ کو سورہ اخلاص ہی آتی ہے، آپ کو 4 کل آتے ہیں، آپ انہی کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کریں، اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں، اور نماز جب لمبی ہوتی ہے تو اس میں خشوع آ جاتا ہے۔ ایکسپیرینس چیز ہے یہ کہ نماز جب آپ لمبی کریں گے اس میں خشوع آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا یہ تحفہ دیا ہوا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، دین مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی کر کے شروع کر دیں، پچھلی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے معافی مانگیں، اور اب آگے ارادہ کریں کہ اب میں اپنی آگے ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ آپ سے ظہر کی پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ 4 فرض پڑھ لیں، آپ عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، آپ مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں، صرف فرضوں سے شروع کر لیں، نہیں پڑھی جاتی تو آہستہ آہستہ جب آپ کی فرضوں پہ روٹین پکی ہو جائے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، پھر آپ آہستہ آہستہ سنتے ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ ظہر کی پہلی ہمارے کورس میں شامل ہونے کے لیے نیچے انسٹاگرام اکاؤنٹ دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر لیجیے گا اور ان باکس کر دیجیے گا کہ آپ اگر کورس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کورس گرلز اور بوائز دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کو سیم ہی ڈیٹا سکھایا جائے گا، گروپ سے الگ ہوگے انشاءاللہ۔
اور جس سیریز کا میں نے ذکر کیا تھا یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا میدان محشر میں میری کہانی بائی نجیحہ ہاشمی، تو انشاءاللہ سیریز شو ہو جائے گی، اس کو لازمی سنیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔